آج سے تقریباً 900 سال پہلے 14 اپریل سن 1126 میں اسپین میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابن رشد رکھا گیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر سائنسدان بنا اور اسے اسلامک ہسٹری میں ایک بہت بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ ابن رشد نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے 20 کتابیں تو صرف میڈیسن پر لکھی تھی۔ ابن رشد نے بہت سی ایسی باتیں لکھی تھی جو مسلم اسکالرز سے ہضم نہیں ہوئی اور اس پر کافر کا فتویٰ لگایا گیا اور اسے سزا کے طور پہ مسجد کے پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اسے پتھر مار مار کر زخمی کیا گیا اور پھر ملک بدر یعنی کہ ملک سے باہر کر دیا گیا۔ ابن رشد کی بہت ساری بکس کو جلا دیا گیا اور پھر اس نے اپنی باقی زندگی چھپ کر گزاری اور تنہائی میں مر گیا۔ اسی طرح الکندی نام کا ایک مسلم سائنٹسٹ جو عراق میں پیدا ہوا، اس کو کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹکس کا ماہر مانا جاتا ہے۔ یہ ایسٹرولوجی میں بھی اپنے دور کا ایک ماہر سائنسدان تھا۔ الکندی نے بھی 260 کے قریب بکس لکھی تھی، مگر اس کی بھی کچھ باتیں مسلم اسکالرز کو اچھی نہیں لگی کہ یہ باتیں مذہب کے خلاف ہیں اور پھر اسے بھی سزا کا حکم دیا گیا کہ یہ بکس اس کے سر پہ اتنی مارو کہ یا تو یہ بکس پھٹ جائیں اور یا پھر اس کا سر، اور پھر الکندی پر بہت ساری پابندیاں لگا دی گئی۔ اسی طرح ازبکستان میں بو علی سینا نام کا ایک سائنسدان تھا جو 908 AD میں پیدا ہوا۔ اس نے سائنس، فلسفی اور مذہب پہ 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور یہ بھی اپنے دور کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا۔ یاد رکھیں بو علی سینا ایک حافظ قرآن بھی تھا اور یہ عربی زبان میں بھی ماہر تھا، لیکن اس کی بھی کچھ باتیں مسلم اسکالرز کو ہضم نہیں ہوئی۔ اس پر بھی کفر کے فتوے لگے اور وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے در بدر ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایران تک چلا گیا اور ایران کے بادشاہ سے پناہ مانگی اور پھر ایران میں جا کر مر گیا اور آج بھی اس کا مقبرہ ایران میں ہی ہے۔ اسی طرح ایران میں ایک سائنسدان جس کا نام جابر بن حیان تھا جو 721 AD میں پیدا ہوا۔ اس نے بھی تقریباً 300 بکس فلسفی پہ لکھی تھی اور اسی طرح تقریباً 1300 کتابیں میکینیکل ڈیوائسز پہ تھی اور 100 کے قریب بکس کیمسٹری پہ تھی، لیکن جابر بن حیان کی بھی کچھ باتیں اسکالرز کو ٹھیک نہیں لگی۔ اس کی بھی بے انتہا مخالفت کی گئی، یہاں تک کہ اس کی ماں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ یہ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں چارلس ڈارون پیدا ہوا اور اسے ایوولوشن کی تھیوری کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایوولوشن کی پہلی بیسک تھیوری ڈارون سے بھی 600 سال پہلے ابن خلدون نام کے ایک سائنٹسٹ نے دی تھی اور ابن خلدون کو بھی کافر اور گمراہ کہا گیا۔ لیکن اگر آپ ہسٹری نکالیں گے اور ابن خلدون سے بھی پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے بھی کئی سو سال پہلے کچھ مسلم سائنٹسٹ نے بھی یہ تھیوری ڈھکے چھپے الفاظ میں دی تھی، لیکن کفر کے فتوے کے ڈر سے وہ کھل کر بول نہیں پائے کیونکہ مسلم اسکالرز نے سائنس کو حرام قرار دے دیا تھا اور پھر جو کوئی مسلم سائنسدان بھی سائنس کی بات کرتا تھا تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا اور مسلمانوں میں صرف وہ سائنسدان زندہ بچے جو نان مسلمز کے علاقوں میں آباد تھے یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کڑوا سچ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ آپ مسلم سائنسدانوں پر ویڈیو نہیں بناتے، تو ذرا ہسٹری نکال کر دیکھیے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔